علی صاحب یہ فرمائیے گا سر، یہ ملیشین پرائم منسٹر یہاں پہ ہے، شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہو رہا ہے اور انہی دنوں میں آپ نے اسلام آباد کے اوپر یلغار کا اعلان کر رکھا ہے، تو پاکستان کہاں سٹینڈ کرے گا؟ کیا چاہتے ہیں بیسیکلی آپ؟ پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں، پاکستان کو آئین کے مطابق چلانا چاہتے ہیں، پاکستان میں ووٹوں کی ہر قسم کے ڈاکے، بالخصوص ووٹوں پہ ڈاکے کے سخت خلاف ہیں۔ سپریم کورٹ ایک مضبوط چاہتے ہیں، سپریم کورٹ پہ حملوں کے سخت خلاف ہیں۔ نقاب پہن کے آدھی رات کو قومی اسمبلی سے ممبران اسمبلی کو اغوا کرنے کے سخت خلاف ہیں، اور لوگوں کی بچیوں اور خواتین کو اٹھا کے ان کی وفاداریاں تبدیل کر کے آئینی ترامیم کر کے 63A کے ذریعے سپریم کورٹ کو استعمال کر کے لوگوں کے لیے ہارس ٹریڈنگ کے دروازے کھول کے آئینی ترامیم کے بھی سخت خلاف ہیں۔ اور ہمیں انشاءاللہ کوئی یہ نہ سکھائے کہ عالمی کانفرنس کیا ہوتی ہے۔ میاں صاحب کے تو خواب و خیال میں بھی نہیں ہے۔ بھٹو صاحب کے بعد پہلی بار عمران خان واحد وزیر اعظم ہیں جن میں ہمت تھی، جن میں جرت تھی، جن میں ایمان کی طاقت تھی، جنہوں نے ایک بار نہیں 2 بار پوری امت مسلمہ کو اسی اسلام آباد میں 1 مہینے کے اندر 2021 کے دسمبر اور 2022 کے سٹارٹ میں اکٹھا کر کے دنیا کو میسج دیا کہ اس میں امت کوئی مسلمہ شک کو نہیں اکٹھا کہ عمران کرنے خان کا صاحب نے یہ کیا تھا، لیکن اپوزیشن نے مظاہرے بھی نہیں کیے تھے، وہ ہونے دیا تھا انہوں نے۔ اگر وہ سڑکوں پہ آتے تو پھر کیسے کرتے آپ؟ ٹیسٹ ہونا، احتجاج کرنا، جلسہ کرنا، ریلی کرنا، یہ کسی بھی سیاسی جماعت کا حق ہے۔ جتنا ان کو، ہمارے ان معزز مہمانوں کو حکومت ویلکم کرے گی، ان سے 2 گنا انشاءاللہ اپوزیشن ہم لوگ ان کو ویلکم کریں گے۔ وہ ہمارے اتنے ہی معزز مہمان ہیں جتنی حکومت کے ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو بتا دیں کہ 10 سے آگے انشاءاللہ وہ کانفرنس ہے۔ ہمارا احتجاج 4 کو ہے، 4 کو احتجاج کر کے ہم چلے جائیں گے۔ 5-6 دن بعد مہمانوں نے آنا ہے، کانفرنس ہوگی، انشاءاللہ ہم ان کو ویلکم کریں گے ود اوپن ہینڈز اور بغیر کسی منافقت کے شہباز شریف صاحب کی سیاست سے برخلاف۔ تو آپ کا خیال آپ یہ اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں کہ جتنا عرصہ کانفرنس چلتی رہے گی اس وقت آپ کی طرف سے کوئی احتجاج نہیں ہوگا پاکستان میں؟ دیکھیں، پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے، اور جو کانفرنس ہے وہ کوئی میاں والی میں نہیں ہو رہی، نہ کوئی کالک شکاکو میں ہو رہی ہے، نہ کوئی وہ تربت میں، وہ اسلام آباد میں ہو رہی ہے۔ میاں والی میں اگر کوئی جلسہ کر رہا ہے، میاں والی میں کوئی کانفرنس ہے، یا آپ کے ساؤتھ پنجاب میں کوئی وہاں ریلی نکل رہی ہے، کیا ملک کا سارا کاروبار بند ہو جائے گا؟ ملک چلتا رہے گا، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز چلتی رہیں گی، جلسے جلوس ہوتے رہیں گے۔ اسلام آباد ایک پرامن شہر ہے، ہمیں اپنے اداروں میں پورا اعتماد ہے کہ فل سیکیورٹی ان کو دیں گے انشاءاللہ۔ ہم ہر طرح سے تعاون کریں گے۔ ہم تحریک انصاف کی طرف سے ہمارے معزز مہمانوں کے ویلکم میں، ان کو خوش آمدید میں کسی قسم کی کوئی ہماری طرف سے امر مانے نہیں ہوگا۔ باقی ہمارا حق ہے، ہم پشاور میں، لاہور میں، کراچی میں کوئی ایکٹیویٹی کرنا چاہتے ہیں، اس کا شنگھائی کوآپریشن جو اسلام آباد میں اس کی ایکٹیویٹیز ہونی ہے، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا یہ فرمائیے علی صاحب کہ آج جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر ہوا، آپ کی پارٹی کلیم کر رہی ہے کہ 500 وکلا تھے ہمارے، جبکہ 500 وکلا تو نہیں تھے، بہرحال دوسرے لوگ بھی کچھ تھے، اور وہاں پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف نعرے بازی ہوئی، وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے، ساتھ ان کا پتلا جلانے کی آپ نے وہاں پہ ایفرٹ کی، پھر عدالت کے اندر جو آپ کے ایک کولیگ ہیں انہوں نے جا کے ججز سے بدتمیزی کی، تو آپ یہ سمجھتے ہیں ٹرینڈ ٹھیک ہے؟ الٹیمیٹلی اس کا فائدہ ہوگا پاکستان کو کوئی؟ سپریم کورٹ کو مضبوط کرنا ہم سب کا کام ہے۔ پاکستان تحریک انصاف واحد جماعت ہے جس نے ہمیشہ اعلیٰ عدلیہ، چاہے اس میں کوئی بھی چیف جسٹس ہو، قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوں، چوئی صاحب کا زمانہ ہو، یا عطا بندیال صاحب ہوں، یا کوئی بھی ہو، ہمیں شخصیات سے کوئی کام نہیں، ہم نے اپنے ادارے کو مضبوط کرنا ہے۔ ہاں، ہماری یہ توقع ضرور ہے کہ جو بھی چیف جسٹس بنے وہ امپارشل رہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہماری جماعت، ہماری لیڈرشپ کا اس پہ بالکل ایک یقین ہے، اور چیزیں ہمارے سامنے کلیئر ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ محترم قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جو بھی کوئی کیس تحریک انصاف سے متعلق ہو یا جس کا ایفیکٹ تحریک انصاف پہ پڑے، ان کو برائے کرم اس میں نہیں بیٹھنا چاہیے، اور یہ ایک لیگل کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے کسی بھی موکل کا، کسی بھی لیٹیگنٹ کا، کہ اگر وہ کسی جج پہ اعتماد نہ رکھے تو وہ ریکویسٹ کر دے بصد احترام کہ آپ ریکیوز کیجئے، اور وہ ریکیوز کرتے ہیں۔ یہ ایک نارمل پروسیجر ہے، اور انشاءاللہ سپریم کورٹ مضبوط ہوگی، اور کسی آئینی ترمیم کی آڑ میں سپریم کورٹ کے ہونے والے کسی بھی شد خون کو انشاءاللہ تحریک انصاف اور تحریک انصاف کے لاکھوں کارکن اور ہمارے وکلا اس کو پرامن سیاسی اور جمہوری طریقے سے، آئینی طریقے سے روکیں گے۔
لیکن علی صاحب دیکھیں، پہلے آپ صرف قاضی فائز عیسی صاحب پہ اعتراض کرتے تھے، آج تو علی ظفر صاحب نے پورے بینچ پہ اعتراض کر دیا، انہوں نے اور بھی ججز کو شامل کر لیا کہ ان کو بھی اس بینچ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو آپ تو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو جج آپ کی مرضی کا ہوگا یا جس سے آپ مطمئن ہوں گے اسے بینچ میں شریک ہونا چاہیے، جس سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی کیس ہے یا جس سے آپ کو کوئی فائدہ یا نقصان ہو سکتا ہے. باقی جو ججز ہیں ان کو تو گھر بھجوا دینا چاہیے پھر. نہیں، وہ گھر جائیں، جب شام کو ڈیوٹی ختم ہوتی ہے سب اپنے اپنے گھر جاتے ہیں، سارے شریف لوگ بشمول آپ اور میرے، ہم سب میں بھی اپنے گھر سے پروگرام کر رہا ہوں. لیکن ہم کسی کو گھر بھجوانے کے پیچھے نہیں پڑے. ہم اپنی سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. ہماری سپریم کورٹ کو مضبوط ہونا چاہیے. ہمیں کسی میں انٹرسٹ نہیں ہے، جو بھی چیف جسٹس بنتا ہے لیکن ایک پرنسپل کے مطابق، وہ سینیورٹی پرنسپل جو عمران خان نے نہیں بنایا کہ سینئر موسٹ شخص چیف جسٹس بنے گا. اور ہم نے نہیں پریکٹس اینڈ پروسیجر بل بنایا تھا، اسی حکومت نے بنایا جب ان کو سوٹ کرتا تھا، اور اس میں انہوں نے خود ڈالا تھا کہ چیف جسٹس کے پاس سارا اختیار نہیں ہونا چاہیے. ان کے بعد فرسٹ اینڈ سیکنڈ سینئر موسٹ کو اس میں آپ ڈالیں تو فرسٹ سینئر موسٹ وہ منصور صاحب بنتے ہیں، سیکنڈ سینئر موسٹ جو ہیں وہ منیب اختر صاحب بنتے ہیں. پتہ نہیں کو ان سے کیا لگاؤ نہیں ہے، کیا ان سے کوئی انبن ہو گئی ہے. ہم تو اصول پہ چلتے ہیں. باقی 63A کی بات ہے. فیصلہ دیکھیے، آپ تو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ جو فیصلہ کوئی جج لکھتا ہے یا کوئی بینچ لکھتا ہے، ریویو اس کے سامنے آتا ہے. یہ ابھی جو ریویو ہے اس میں کون سا جج اس فیصلے میں بیٹھا تھا؟ منیب اختر صاحب اس میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ کو ان کو اس میں رکھنا چاہیے. ریویو میں آپ ان کو کیسے ہٹا سکتے ہیں؟ اور ایک اصولی موقف ہم سب کا ہے، بہت سے وکلاء کا ہے بے شمار، اور کچھ آنریبل ججز کا بھی ہے سپریم کورٹ کے، کہ ایڈ ہاک ججز کو اس کیس میں نہیں بیٹھنا چاہیے. ایڈ ہاک ججز جو ہیں ان کو اس کمیٹی میں بھی نہیں آنا چاہیے. ایڈ ہاک ججز بیسیکلی سپریم کورٹ میں ہونے نہیں چاہیے. آپ کے پاس کیریئر ججز ہونے چاہیے. بے شمار سینئر ترین بہترین لائرز اور ہائی کورٹس میں ججز موجود ہیں. آپ ان کو اوپر لے کے آئیے. جب بھی آپ ایڈ ہاکزم کی طرف جاتے ہیں چوئی صاحب، ادارے تباہ ہوتے ہیں. لیکن اس میں دیکھیں علی صاحب، ایڈ ہاک جج آپ کے دور میں بھی تھے، اور جب آئین کے اندر، قانون کے اندر گنجائش ہے تو ہر بار ایڈ ہاک ججز لگتے ہیں. یا تو آپ قانون کو بدل دیں نا، آپ آئیں پارلیمنٹ کے اندر تبدیل کر دیں اس کو. چوئی صاحب، ایڈ ہاکزم بیست مجموعی اصولی طور پہ غلط ہے. جیسے ایکسٹینشنز دینا غلط ہے. جیسے آج ہم کہہ رہے ہیں، دیکھیں ہم کوئی فرشتے نہیں، ہم کوئی خدا نخواستہ ایسی کوئی مخلوق نہیں ہے جیسے غلطی نہیں. آپ سے غلطیاں ہوئی ہوں گی لیکن اس سے ہم نے سیکھا ہے. اس سے ہم نے آگے جانے کا ایک راستہ متعین کیا ہے کہ نہیں، جب تک خدا نخواستہ ایمرجنسی نہیں ہے یا کوئی بہت ہی کوئی انڈسپینسیبل نہیں ہے، آپ ایکسٹینشنز کی طرف نہ جائیں، آپ ایڈہاکزم کی طرف نہ جائیں، آپ ریٹائرڈ لوگوں کو اداروں میں نہ لگائیں. پاکستان بہترین سے بہترین لوگوں سے بھرا پڑا ہے. آپ کے پاس قابل سے قابل ڈپلومیٹس ہیں، آپ کے پاس قابل سے قابل سول سرونٹس ہیں. آپ ان سے کام لیجئے. علی صاحب، یہ آپ کو اپنے دور میں سوچنا چاہیے تھا. جب آپ کے پاس پاور تھی اس وقت آپ غلطیاں کرتے چلے جائے. آپ نے جنرل پاشا صاحب، آپ نے جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی. آپ جنرل فیض حمید صاحب کو یہاں رکھنا چاہتے تھے، آؤٹ آف دا وے رکھنا چاہتے تھے. اور قاضی فائز عیسی صاحب جو سب سے سینئر جج تھے اور انہوں نے اس کے بعد چیف جسٹس بننا تھا، آپ نے ان کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا تھا کہ وہ چیف جسٹس نہ بن سکے. یہ سارے کام آپ نے اپنے دور میں کیے. اب کیونکہ اپوزیشن میں آپ کو سوٹ نہیں کرتا تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جی اب اصول اور قاعدوں کے مطابق چلنا چاہیے. کوئی صاحب دل پہ ہاتھ رکھیں، کیا یہ ہمارا دور نہیں؟ یہ قوم کیوں ہمارے ساتھ ہے؟ کیا ہم نے سب کو قیمے والے نام کھلائے؟ ہمارے تو کارکن خود اپنے پیسے لگا کے ہمارے جلسوں میں آتے ہیں. عام پاکستانی، ابھی آپ نے 80 سالہ روشن دیدی کو دیکھا ہے، وہ بوڑھی ہماری ماں کی عمر سے بڑی خاتون آ کے کیوں آئی ہیں؟ اس لیے آئے ہیں کہ وہ حق بات کو پاکستانی پہچان گئے ہیں. زبان خلق کو مقار خدا سمجھو. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، آپ مجھے بتائیں یہ الیکشن کیا فیئر اینڈ اسکوئر ہوا ہے؟ کیا اس میں ڈاکے نہیں پڑے؟ وہ کمشنر راول پنڈی کدھر ہے؟ آپ بھی تو پنڈی اسلام آباد ہوتے ہیں، ذرا پتہ تو کریں وہ بندہ زندہ ہے کدھر ہے؟ زمین کھا گئی، نگل گئی، آسمان کھا گیا. وہ بندہ کہ سچ بول دیا اس نے، بیچارے نے ایک گناہ کر دیا اس نے. یار کبھی کبھی پاکستان میں کوئی سچ بول لے اس کو اتنی بڑی سزا آپ نے دینی ہے. دیکھیں اس وقت اگر سچی بات سر، وہ اور پراپر جیل کے اندر رہ کے نا علی محمد خان صاحب، وہ جنرل فیض حمید صاحب کے بارے میں بہت کچھ بتا رہے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں سر. جی دیکھیں جہاں تک جنرل صاحبان کا تعلق ہے، کہانی بڑی لمبی ہے. جنرل جورانی سے کہانی شروع ہوتی ہے، مشرف صاحب سے بہت پہلے سے جناب ضیاء الحق صاحب سے کہانی شروع ہوتی ہے. اس میں تو اسلم بیگ صاحب کی کہانیاں ہیں، اس میں تو IGI ہے، اس میں تو آپریشن وہ کیا تھا، مڈ نائٹ جیکال تھا، کیا بلا تھی، اس میں تو بڑی کہانیاں ہیں. چوئی صاحب پھر اگر آپ
गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे तो वो तो बात उधर तक जाएगी कि वो जिलानी साहब के दफ्तर के बाहर कौन अपने बेटे के साथ बैठा हुआ था, उसका इंट्रोडक्शन करा रहा था, फिर वो वजीर खजाना बना, फिर वजीर आला बना, फिर वजीर आजम बनाया गया, और बेनजीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत और उनकी पॉपुलैरिटी तोड़ने के लिए ओसामा बिन लादेन से पैसे किसने लिए? फिर अगर खोलना है तो फिर सारा कच्चा छट्टा एक ही बार में खोल दें चोई साहब।